الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا ہم گھر میں کام کرنے والے جو نوکر اور خادم ہیں ان کے بھی حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اسلام ایک رحمت کا دین ہے، برکت کا دین ہے، امن و سلامتی کا دین ہے ہر ایک کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ آج یہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فسکت ثم اعاد علیہ الکلام فصمت فلما كانت الثالثة قال اعفو عنہ كل يوم 50 مرہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب کے صاحبزادے کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خادم کو ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ خادم غلطیاں کرتے ہیں، نوکر غلطیاں کرتے ہیں، ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ فسکت، روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کچھ جواب نہیں دیا۔ ثم عاد علیہ الکلام، سائل نے سوال کرنے لے پھر دوبارہ سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے ہم کتنی مرتبہ ایک دن میں اس کی غلطیاں معاف کریں؟ فصمت، دوسری مرتبہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے خاموشی اختیار کر لی۔ فلما كانت الثالثة، تیسری مرتبہ پھر سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری مرتبہ، لیکن تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعفو عنہ کل یوم 50 مرہ، ہر دن روزانہ 70 مرتبہ اس کی غلطیاں معاف کرو، اور آپ نے حکم دیا۔ ذرا اندازہ لگائیے، پہلی مرتبہ آپ نے خاموشی اختیار کی، دوسری مرتبہ آپ نے خاموشی اختیار کی، گویا یا تاثر دینا چاہتے تھے کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، ان کو معاف کرنا چاہیے، غلطی کرتا ہے تو سمجھا دیجئے، بڑے قاعدے سے، بڑے سلیقے سے، بڑی محبت سے، اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیجئے۔ پھر یہاں تک سوال یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تیسری مرتبہ جواب دے دیا کہ 70 مرہ، 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ کا عدد کوئی خاص مراد نہیں ہے، اس کا مفہوم شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر بار بار غلطی کرتا ہے، عرب کا ایک محاورہ ہے، کثرت کے لیے 70 کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ کثرت جیسے قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے
منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر 70 مرتبہ اس بھی اگر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے منافقین کے لیے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ کثرت کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بار بار غلطی کرے جب بھی اس کو معاف کر دو، لیکن یہ بھی ہے انتقام نہ لیا جائے، کبھی ضرورت پڑے معمولی سی سزا بھی دے سکتا ہے، اور حقیقت میں بہتر یہی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں، امام دیلمی کی بڑی معروف کتاب حدیث کی، روایت کرنے والے کعب بن عجرہ ہیں، صحابی رسول، مسند فردوس الدیلمی کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماءکم علی کسر انائکم فإن لها آجالا کاجالکم۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے لونڈیوں کو مت مارا کرو۔ اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، آج کے ہمارے اس زمانے میں سمجھ لیجیے خدامہ جسے کہتے ہیں، خادمہ۔ اگر گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر تو توڑیں گے نہیں، بغیر کسی ارادے کے اگر ٹوٹ جائے تو اس کو مارو مت، اس لیے کہ جس طرح تمہاری زندگی کا ایک وقت ہے معین ہے، اسی طرح تمہارے گھر کے سامان کی، برتنوں کی بھی ایک وقت ہے ٹوٹنے کی، ختم ہونے کی، گر جانے کی۔ اس پر اپنے خادمہ کو یا خادم ہو کوئی بھی ہو تمہیں مارنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا ہے خادموں کا، زیر دستوں کا، جو بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کسی کے گھروں میں کام کرنے والے۔ اپنے کو ان سے بالا تر مت سمجھو، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف اور مشہور کتاب شعب الایمان، جو 14 جلدوں کے اندر ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پوری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چھوٹی سی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب مملوکہ ظالما اقید منہ یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے غلام کو ناحق مارے گا بغیر کسی سبب کے، قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں حقوق کے بدلے لیے جائیں گے۔ کسی نے کسی کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، گالی دی ہوگی، غیبت کی ہوگی، ہر ایک سے بدلہ دلوایا جائے گا، اللہ یہ کہ معافی مانگ لے۔ غلام پر ظلم کرنا، اس ظلم کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کہتے ہیں اس گناہ کو مٹا دینا، گناہ کا مٹ جانا۔
اگر کسی آدمی نے کسی غلام پر یعنی کسی نوکر پر، کسی خادم پر، کسی خادمہ پر ظلم کیا ہے، پھر اس کو احساس پیدا ہوا اس کا کفارہ کس طرح ہوگا، معافی کس طرح ہوگی، آئیے حدیث پیش کرتا ہوں مسلم شریف کی۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ضرب غلاما له حدا لم یأتہ او لطمہ فإن کفارتہ ان یعتقہ۔ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جرم کے کسی نے اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو یا خادمہ کو، خادم کو، کسی کو مارا، لم یأتہ، جو جرم اس نے نہیں کیا تھا، یا تماشا مار دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کا کفارہ بتایا کہ اس کو آزاد کر دینا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے، معافی ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو اس غلام کو، جو اس وقت غلامی کا دور تھا، اسے معاف کر دیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ غلامی کا دور نہیں تو اپنے جرم کا اعتراف کر لے، معافی مانگ لے، یا جس طرح کا ظلم اس نے کیا ہے اسی طرح اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی ایک شکل بتائی ہے۔ غلامی کا دور تو نہیں رہا، لیکن نوکر چاکر ہیں، ان سے معافی مانگ لے، یا پھر کہے مجھ سے بھی ایسا ہی بدلہ لے لو۔ آئیے حدیث آ رہی ہے۔ ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ ایک تو عبداللہ بن مسعود ہے، یہ ابو مسعود ہیں۔ آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال كنت اضرب غلاما لی فسمعت من خلفی صوتا علم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجه اللہ فقال اما لو لم تفعل للا فحتك كالنار او کما قال۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، یعنی ابو مسعود انصاری نے ارشاد فرمایا، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ صحابہ معصوم تو نہیں تھے، غلطیاں کچھ ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تادیب فرماتے تھے، ادب سکھاتے تھے۔ کہا میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، اچانک میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے علم ابا مسعود، او ابو مسعود جان لو، قسم ہے اللہ رب العالمین کی، یعنی اللہ رب العالمین تم سے زیادہ قادر اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔
آج تم کو اپنے غلام پر، اپنے خادم پر اپنا یہ حق جتا رہے ہو، اسے مار رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اقدر اس میں تفضیل کا صیغہ، آج تم اس کو مار رہے ہو، اللہ رب العالمین سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا ہے اللہ کے رسول، آج میں اپنے اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو مسعود، اگر ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا دیتی، جہنم کی سزا تمہیں بھگتنی پڑتی، یعنی کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملتی تھی۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، حقیقی اسلام پر چلنے والے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں ظلم کروں گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں مجھے اس کی سزا ملے گی۔ پھر ذرا اس بات کا بھی اندازہ لگائیے ناظرین کرام، جس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، اپنے حقیقی رب، حقیقی مالک سے ملنے والے تھے، آخرت کا سفر تھا، دنیا چھوڑ رہے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے لیے، یا پھر کہہ لیجئے نوکروں کے لیے، خادموں کے لیے آپ نے کیا ہدایات دی ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا یہ حدیث اگلے درس میں پیش کروں گا۔ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیغام کیا تھے امت کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔